اس کے اگینسٹ ایک حرامہ بھی ہے. حرامہ یہ کہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو جا کے کسی اہل حدیث سے فتویٰ لے لیا کہ چونکہ ایک مجلس میں دی ہیں لہٰذا وہ تو 3 ہوئی نہیں، ایک ہی ہے، اور دوبارہ سے ان کو وہ فتویٰ لکھ کے، اور بلکہ وہ پہلے لکھواتے ہیں اسٹامپ پیپر پہ کہ جی آپ پہلے اناؤنسمنٹ کریں کہ میں اہل حدیث ہوتا ہوں. اس قسم کے زبردستی جو اہل حدیث کیے جا رہے ہوں گے، جو دنیاوی غرض کے طور پہ اہل حدیث ہو رہے ہوں گے، وہ ہوتا ہی ہے کہ بس وہ لکھ کے دیتے ہیں، باہر نکل کے اہل حدیثوں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. کئی پیر ہیں جن کے اپنے بچیوں کے معاملات ہوئے ہیں تو انہوں نے اہل حدیثوں سے جا کے فتوے لیے ہیں، حالانکہ وہ حنفی تھے خود پیر، ان کو پتہ تھا یہ غلط مسئلہ ہے. تو میں نے اس کے لیے نام رکھا ہے حرامہ. تو نہ حرامہ جائز ہے اور نہ زبردستی کا حلالہ جائز ہے. یہ بالکل دین کے اندر ایگزیجریشن ہے. ایٹ لیسٹ اہل سنت کا اس پہ اجماع ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 تصور کی جائیں گی. اور اگر کسی کی تسلی نہیں ہے تو اہل سنت کی سب سے پہلی کتاب جو حدیث کی باقاعدہ لکھی گئی ہے وہ الموطا امام مالک ہے. امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی المتوفى 179 ہجری، اس روایت پہ پہلی حدیث کی کتاب ہے جو باقاعدہ ایز اے بک لکھی گئی ہے. اس میں آپ جا کے طلاق کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں تو آپ کو بالکل واضح نظر آئے گا کہ صحابہ اکرام کے فتاویٰ انہوں نے طلاق بتہ کے اوپر لیے ہیں، یعنی جو ایک مجلس کی اکٹھی 3 طلاقیں. کہ وہ ایک عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آتا ہے، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، انہوں نے کہا 97 تو تم نے ٹھٹا کیا ہے اللہ کے ساتھ، اس کا وبال چکھو گے، باقی رہی 3 طلاقیں اس سے تمہاری بیوی تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، اب ہم سے کیا فتویٰ لینے آئے ہو. ابن مسعود کے فتاویٰ ہیں، المصنف ابن ابی شیبہ میں پورے فتاویٰ موجود ہیں. امام ابن ماجہ نے باقاعدہ سنن ابن ماجہ میں باب باندھا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 تصوروں کی، یعنی انہوں نے اپنا فارم دے دیا. امام بخاری نے باب باندھا ہے اکٹھی 3 طلاق کا جواز، وہ لیان والے مسئلے میں لے کے آئے، لیکن اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام بخاری اس مسئلے کو صحیح مانتے تھے. وہ لوگ جو کہتے ہیں جی اکٹھی 3 طلاقیں دینا قرآن کے خلاف ہے، ابھی قرآن کے خلاف کب ہے؟ قرآن میں کب آیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں جو دے گا تو اسٹیبلش نہیں ہوں گی؟ قرآن میں صرف اتنا آیا کہ طلاق کا طریقہ ہے. جس طرح ایک جانور ذبح کرنے کا طریقہ ہے، آپ اس طریقے سے کریں گے تو وہ حلال ہوگا، نہیں کریں گے تو حرام ہوگا، لیکن جانور بھی مر جائے گا، بیوی گئی. تو وہ احادیث میں باقاعدہ صحابہ کا اجماع موجود ہے. تو لیان والے مسئلے میں تو ایون اہل حدیث بھی مانتے ہیں کہ اگر لیان والا مسئلہ ہو جائے، یعنی کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھتا ہے، تو بخاری مسلم میں وہ احادیث ہیں کہ اس طرح کا واقعہ حضور کے زمانے میں رپورٹ ہوا تھا، تو اس صحابی نے اسی ایک مجلس میں ہی اس کو 3 طلاقیں دے دی تھی، اور اس پہ اتفاق ہے کہ اس طرح کی 3 طلاقیں اسٹیبلش ہو جائیں گی. لہذا وہ ڈاکٹرن ٹوٹ گئی کہ اگر ایک مجلس کی 3 طلاقیں دیں تو قرآن کے خلاف ہیں. اور اس حوالے سے جو مسند احمد کی ایک روایت پیش کرتے ہیں ابو رکانہ والی، وہ تو جو ہے وہ داؤد بن حسین اکرمہ سے روایت کر رہے ہیں، اور وہ اس پہ جرح مفسر موجود ہے کہ ان کی روایت ان سے ضعیف ہوتی ہے. اگر وہ اکرمہ سے داؤد بن حسین بیان کر رہے ہوں تو وہ روایت بھی بالکل کمزور ہے. باقی یہ کہنا کہ جی طلاق چونکہ غلط طریقے سے دی ہے اس لیے اسٹیبلش نہیں ہوگی، تو اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. قرآن میں تو آیا کہ طلاق کی عدت شمار کرنی ہے اور طہر میں دینی ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو رجوع کرنے کا حکم دیا. پھر وہ تابعی پوچھتا ہے کہ رجوع کا حکم دیا تھا تو جو پہلی عبداللہ بن عمر نے طلاق دے دی تھی وہ شمار کر لی گئی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو شمار کیے بغیر تو چارہ ہی نہیں تھا. اگرچہ حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے، لیکن مسلم شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمر نے دی، نبی علیہ السلام نے رجوع کروایا اور اس ایک طلاق کو ایک طلاق شمار کر لیا کہ بھئی ایک تم نے حق یوز کر لیا، پیچھے 2 ہی رہ گئے، 2 میں سے بھی ایک ہیں، کیونکہ طلاق مرتان، دوسری بار دیں گے تو وہ تیسری ہو جائے گی فارغ. تو یہ اجماعی مسئلہ ہے، اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ بھئی اہل سنت کا اس کے اوپر اتفاق ہے. اس کے اوپر میرا کلپ بھی موجود ہے جس کی وجہ سے اہل حدیث کافی ناراض ہوئے، وہ آپ کلپ دیکھ لیں ایک مجلس کی 3 طلاق کے اوپر. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ، اور اہل حدیث میں بھی یعنی سارے علماء نہیں ہیں، جو ان میں پڑھے لکھے علماء ہیں جن کو یہ بات پتہ ہے اور وہ اپنی مسئلے کی ضد سے کچھ نکلے ہوئے ہیں، ان میں تو یہ چیز موجود ہے. شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ تو واضح طور پر 3 طلاقوں کو 3 تصور کرتے تھے، بلکہ وہ مجھے کسی نے کہا ریٹن میں دکھائیں، بھئی ریٹن میں انہوں نے باقاعدہ فتویٰ لکھا ہوا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ مسلک والا ایشو آ گیا تو وہ چھاپ نہیں سکے. ان کی وفات کے بعد میں نے ان کے اسٹوڈنٹ سے رابطہ کیا تو کہتے ہیں ہمارے پاس پڑھا لیکن تمہیں نہیں دینا. ٹھیک ہے،
تو ویسے ان سے پوچھنے جائیں تو وہ آئے بائیں شائع کرتے ہیں، توریہ کر لیتے ہیں. تو اس کی ضرورت نہیں. آپ طلاق کا چیپٹر مشکات المصابیح میں پہلی جلد میں نکال لیں. شیخ صاحب نے اپنا حکم لگا دیا ہوا ہے اس کے اوپر کہ عبداللہ بن عباس کو ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اکٹھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ طلاقیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں، ابن عباس تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. تو شیخ زبیر صاحب نے باقاعدہ اس کے فٹ نوٹ کے اوپر حکم لگا دیا طلاق والے چیپٹر میں. میں نے شیخ زبیر صاحب کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر دیا، مسئلہ نمبر 80، شیخ زبیر لیزئی ایک حق گو عالم دین، اس میں باقاعدہ میں نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہوئی ہیں. یہ میں اہل حدیث کے لیے بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے ہاں بھی یہ ایگریڈ اپان مسئلہ ہے. یہ زیادہ ایشو امام نے تیمیہ نے کھڑا کیا تھا، اس سے پہلے یہ ایشو اس طریقے سے نہیں تھا. شیعہ کے ہاں تھا، لیکن شیعہ کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہے اس حوالے سے. اگر آپ نے ان سے یہ مسئلہ مستعار لینا ہے تو وہ تو وہاں تو وہ کہتے ہیں بغیر گواہوں کے طلاق ہی نہیں ہوتی ہے، ایک بھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جس طرح نکاح کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ طلاق کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہے. اہل سنت کے نزدیک وہ ضرورت مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن شیعہ اس کو واجب سمجھتے ہیں کہ اگر گواہوں کی موجودگی کے بغیر دے گا، یعنی مراد یہ کہ وہ بلائے دونوں طرف سے لوگوں کو. تو میں نے بلانے کے دوران ہی اس کو اتنے لطر پڑیں گے طلاق تک نوبت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ بعد میں جو 5 منٹ بعد وہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور جی مڈا ساڑا غصے ہی سی جی، تو غصے ہی طلاق دیتی جاتی ہے، خوشی خوشی تو کوئی نہیں دینا. جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں: نکاح، طلاق اور رجوع.